السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آج جو ہمارے پاس سورۃ الحجرات کی آیات ہیں، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12، ان دو آیات کے اندر وہ 4 چیزوں کا بیان ہے جس میں عام طور پر ہم لوگ ملوث ہیں۔ یہ 4 چیز اگر ہم اپنے اندر سے نکال دیں تو ہماری زندگی اور دوسروں کی بھی زندگی ہماری وجہ سے بہت اچھی بن سکتی ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ابھی آئیں گی، کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جس میں انسان پڑتا ہے، لگتا ہے، پھر اس کی وجہ سے فسادات کا، لڑائی جھگڑوں کا ماحول بنتا ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ان فسادات کا ذریعہ ہیں، اور بہت اہم موضوع ہے۔ 2 آیات ہیں لیکن موضوع اس کے اندر بہت اہم بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں مردوں سے بھی فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا۔ اے وہ مردو جو لوگ ایمان لے کر آئے، اے مردو وہ جو ایمان لے کر آئے، فرمایا لا یسخر، مذاق مت اڑاؤ،
لا یسخر مذاق مت اڑاؤ کسی دوسرے مرد کا یا کسی دوسرے شخص کا یا کسی دوسری عورت کا، عسیٰ ان یکونوا خیرم منہم، کیا پتہ کیا معلوم جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، کیا معلوم وہ تم سے زیادہ اچھا ہو، کیا معلوم وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو مردو، اے ایمان والے مردو، کسی دوسرے مرد کا یا کسی دوسرے عورت کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر ہو۔ اور آگے فرمایا ولا نساء من نساء، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ اے عورتوں تم بھی کسی عورت کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو سکتا ہے غالب گمان ہے کہ وہ عورت جس کا بھی تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ تو اس آیت سے ہمیں بہت بڑا حکم مل رہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ فرمایا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو کسی کے بارے میں کس کے اندر یہ نقص ہے، یہ مسئلہ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ نقص تمہارے اندر بھی ہو جس کو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو بہت سارے انسان جو ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل پرفیکٹ نہیں بنایا، کسی بھی ہر انسان کے اندر کوئی کمی کوتاہی لازمی ہوتی ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی شک کوئی کمی کوتاہی تمہیں نظر بھی آ جائے نا تو تم اس کا مذاق مت اڑانا۔ اچھا، یہاں اللہ قرآن مجید کا ایک اصول رہا ہے کہ قرآن مجید صرف ایک مردوں کے لیے ایک حکم بیان کر دیتا ہے، اس کے اندر عورتیں خود بخود داخل ہوتی ہیں، ان کے اندر ساری لوگ خود بخود داخل ہوتے ہیں، ایک حکم بیان کر دیتا ہے قرآن، اس کے اندر سب لوگ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو معاملہ ہے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو الگ مخاطب کیا ہے اور عورتوں کو الگ مخاطب کیا ہے۔ فرمایا کہ مردوں تم بھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرو، اور عورتوں تم بھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرو کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے کیا ہو، بہتر ہو۔ تو ہم اندازہ لگائیں کہ یہ جو ایک بیماری ہے جو ایک دوسرے کے مذاق اڑانے کی، تو اس سے کتنے گھر جو ہیں اس مذاق کی وجہ سے گھروں کے اندر فسادات مچتے ہیں، اس مذاق کی وجہ سے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب میں کسی کا مذاق اڑا رہا ہوں، اب سامنے والا تھوڑا سیریس بندہ ہے، اس کو مذاق وغیرہ پسند نہیں ہے، تو میں نے تو اس کا مذاق اڑایا، تو لیکن اس سامنے والے بندے نے اس بات کو اگر سیریس لے لیا تو کیا ہوگا، معاملات لڑائی جھگڑے کا گھر پیدا ہوگا۔ اگر وہ سیریس نہیں بھی لے رہا، مذاق ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کثرت المزاحی تجلب العداوہ، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مذاق کی کثرت دشمنی کو کھینچ لاتی ہے، مذاق کی کثرت دشمنی کو کھینچ لاتی ہے۔ تو مذاق اگر کسی سے بے تکلفی ہے، اگر کوئی دوست ہے اگر مذاق کر بھی رہے ہیں تو ایک لمٹ ہونی چاہیے اس مذاق کی، یہ نہیں کہ اس لمٹ کو کراس کر دے۔ ہر وقت چار بندے بیٹھے ہوئے، آپ نے کسی کو مذاقتاً کسی کا مذاق اڑایا، اب سب نے ہنسنا شروع کر دیا، اب وہ جس کا ہم نے مذاق اڑایا ہے وہ اس وقت تو وہ چیز اس کا اظہار نہیں کرتا کہ مجھے یہ چیز بری لگی ہے، لیکن جو یہ چیز ان کو عام طور پر بری لگتی ہے اور وہ چیز انسان اپنے دل میں لے کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے پھر عداوتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں سے پھر بغض و عداوت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بغض کسی کے اندر کسی سے آتا ہے یا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا کیا کرتے ہیں، ایسے ہی مذاق اڑاتے ہیں۔ چار پانچ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا اگر کسی سے مذاق ہے تو پرسنل میں بندہ کر لے، الگ سے کر لے، چار لوگوں کے سامنے جب مذاق کرے گا تو مطلب وہ مذاق کرنا نہیں ہوتا اور وہ مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ اور ہم مذاق بھی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مذاق کرنا اور ایک مذاق اڑانا۔ تو مذاق کرنا تو چلے کسی حد تک جائز ہے کہ خوشنمی کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے کسی حد تک جائز ہے مذاق کرنا، لیکن ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ وہی بتایا گیا کہ اے ایمان والو مردو اور اے ایمان والو عورتوں، کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔
اگر کوئی شخص کسی میں کوئی کوتاہی نظر آ رہی ہے، اگر کوئی اس طرح کوئی کسی بھی مرض میں اگر مبتلا ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ اس کو نظر آ رہا ہے، تو اس کے مرض کا یا اس کی اس کمزوری کا کبھی مذاق نہیں اڑانا۔ اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کا اگر مذاق اڑائے، کسی کی بیماری دیکھ کر یا کسی کی کوئی کمزوری دیکھ کر مذاق اڑائے، اور تو قیامت کے دن جو مذاق اڑا رہا، قیامت سے پہلے پہلے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے مرنے سے پہلے پہلے جو شخص مذاق اڑا رہا ہے نا، وہ اس مریض، وہ اس جو جس وجہ سے وہ اس نے مذاق اڑایا، وہ بیماری اس کے اندر لازمی آئے گی۔ فرمایا کہ یہ شخص بھی وہ بیماری ضرور دیکھ کے مرے گا۔ تو فرمایا کہ بہت بہت زیادہ خطرناک بات ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے بارے میں تمسخر کرنا، کسی کو ہنسی مذاق سے کرنا۔ اب یہ مذاق صرف زبان سے نہیں ہوتا، ایک زبان سے ہم نے کسی کا مذاق اڑا دیا، ایک یہ مذاق انسان اپنے باڈی پارٹ سے بھی اڑا سکتا ہے، یعنی اس کی نقل اتارنا، یعنی اس کی طرح ایکشن کرنا، اس کی طرح باتیں کرنا، اس کی طرح ساری چیزیں کرنا، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے مذاق اڑانے میں۔ تو اس سے سامنے والا شخص بہت زیادہ اس سے ناگواری اختیار کرتا ہے، اور اس وقت تو وہ کسی بھی وجہ سے اس وقت وہ انسان اس وقت اس کا اظہار نہیں کرتا کہ یہ چیز مجھے بری لگی ہے، لیکن بعد میں وہ چیز اس کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان پھر آپس کے اندر تعلقات خراب ہوتے ہیں، گھر کے ماحول خراب ہوتا ہے، گھر کے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر میں ایک دو بھائی آپس میں اسی طرح رہتے ہیں کہ ایک دوسرا لوگ بس مذاق ہی اڑا رہے ہیں، تو آپس کے بھائیوں کے درمیان بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا حکم سورہ حجرات سے ملتا ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان مال والوں، مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا گیا رہا ہے کہ تم کسی بھی شخص کا کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرو، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر ہو۔ دوسرا حکم فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن مت کیا کرو، یعنی ایک دوسرے کو لعن طعن سے مراد لعنت دینا صرف نہیں ہے، لعن طعن سے مراد ایک دوسرے کو غلط باتیں کرنا، گالی بکنا، غلط الفاظوں سے اس کو مخاطب کرنا، غلط باتیں کرنا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی برے القاب سے یاد مت کرو، کہ یعنی دو حکم یہاں پہ بتایا کہ کسی بھی انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرو کہ جس کو سامنے والے کو برا لگے، جیسے تو تڑاک کی زبان ہوتی ہے، نہیں۔ بہت زیادہ اگر ادب کے اگر آپ کے دوست ہیں تو وہاں بھی تم سے آگے بات نہیں پہنچنی چاہیے، سب سے اچھی بات تو آپ جناب سے بات ہو جو بڑے ہیں، لیکن جو دوست ہیں وہاں آپ جناب اتنا وہ نہیں ہوتا، تو کم از کم تو سے آگے یا اس طرح کی باتیں نہ ہو جس سے سامنے والوں کو تکلیف پہنچے۔ فرمایا آپس میں، اور اس سے بڑھ کر کہ لعن طعن کرنا، ایک دوسرے کو گالی بکنا، ایک دوسرے کو غلط القابات سے نوازنا، یہ تو بالکل ہی حرام ہے، ناجائز ہے۔ فرمایا ایک دوسرے کو لعن طعن نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے کو برے القابات سے یاد مت کیا کرو۔ اگر کوئی شخص نابینا ہے خدا نخواستہ تو ہم نے اس کو کیا اندھا اندھا بولنا شروع کر دیا، خدا نخواستہ کوئی لنگڑا ہے تو اس کو لنگڑا بولنا شروع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہم کسی کو ایک نقص کسی کا دیکھ لیتے ہیں، اسی کے مطابق پھر اس کا کیا کرتے ہیں، ساری زندگی اس کے لیے اس کا ایک لقب بن جاتا ہے کہ یہ تو اندھا ہے، یہ تو کاڑا ہے، یا یہ تو لنگڑا ہے۔ اس طرح کے القابات سے ہم لوگوں کو مشہور کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ چیز بہت غلط ہے، اس طرح کے کام مت کیا کرو، کہ آپس میں نہ ایک دوسرے کو لعن طعن کیا کرو، ایسے لوگوں کو ایسے الفاظوں سے مخاطب کیا کرو جو الفاظ برے سمجھے جاتے ہیں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے القابات سے مت بلایا کرو، کسی کو برے القابات مت دیا کرو، اچھے انداز سے بات کیا کرو۔ جب یہ اچھا انداز اختیار کرو گے آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ اگر یہ ساری چیزیں استعمال کرو گے، لعن طعن کرو گے، غلط القابات سے لوگوں کو پکارو گے، تو لڑائی جھگڑوں کا گھر پیدا ہوگا۔ لڑائی جھگڑوں کی بنیادیں یہیں سے شروع ہوا کرتی ہیں، پھر آگے بڑی بڑی لڑائیوں میں جا کے بدل جاتی ہیں۔ اس کی ابتدا، لڑائیوں کی ابتدا، جھگڑوں کی ابتدا یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کل کو بہت بڑے جھگڑوں کا باعث بن جاتی ہیں۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ تبارک و تعالی اس برے القابات سے نوازنے کو
اللہ تبارک و تعالی لعن تعان کرنے کو، اسی طرح کسی قوم کے مذاق، کسی قوم کا کسی کے بارے میں کسی کا مذاق اڑانے کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یہ فسق ہے، یہ گناہ کی باتیں ہیں۔ یہ فسق اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے گناہ جو انسان چھپ کے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے گناہ جو کھلے عام کر رہا ہوتا ہے، سب کے سامنے القابات سے نواز رہا ہوتا ہے۔ تو جو گناہ کھلے عام کیا جائے، اس جو شخص کھلے عام گناہ کرتا ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو فاسق کی بڑی خطرناک سزائیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذاق اڑانے کو، اس برے القابات سے نوازنے کو یا لعن طعن کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسق سے تعبیر کیا، یہ کہ یہ فسق کی باتیں ہیں، یہ فاسقوں والی باتیں، اور فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص فاسق کہلا رہا ہے یہ تو بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت برا نام ہے کہ کوئی شخص ایمان لے کر آئے اور اس کے بعد اس طرح کے فسق و فجور کے کام میں لگے۔ تو یہ ایمان لانے کے بعد فسق کا لقب لگ جانا، کسی شخص کو فاسق کوئی ایمان لانے کے بعد کوئی شخص فاسق بن جائے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو فرمایا تم لوگ ایمان لے، کیونکہ یہ مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو کر رہے ہیں، یہاں سے شروعات یہیں سے کی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخروا، کہ اے ایمان والو نہ کسی کا مذاق اڑاؤ، مرد عورت دونوں کو حکم دیا، فرمایا اور اسی طرح کسی کو لعن طعن مت کرو، برے القابات سے نہ نوازو، اور اسی طرح کیونکہ یہ سارے کام جو ہے فسق و فجور کے کام ہے، اور ایمان لانے کے بعد ان کاموں میں پڑنا بہت ہی برا کام ہے، بہت ہی غلط کام ہے۔ تو انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے، خصوصاً عورتوں کو بھی چاہیے، معذرت کے ساتھ یہ عادت مردوں کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن عورتوں کے اندر ان عادتوں کا ریشیو کچھ زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو غلط الفاظ سے بات کرنا، یا ان کی چڑ اڑانا، یا اس کے نقل اتارنا، یا آنکھوں سے انسان جو ہے، ایک آنکھ سے ہی انسان کسی کے بارے میں مذاق اڑا لیتا ہے، اس کی باڈی لینگویج کا بڑا کردار ہوتا ہے، زبان کا بڑا کردار ہوتا ہے، یہ چیزیں بہت معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص بھی اس غلط برائیوں سے اگر نہیں نکلیں گے، یہ جو 3 برائیاں بیان کی گئی، اگر کوئی شخص اس سے نہیں نکلے گا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا اور ایسے لوگوں کو فاسق اور فاجر کہا، کہ جو شخص ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق میں نے بتا دیا، مذاق کرنا اور مذاق اڑانا ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ مذاق کرنے کی تو چلے کہیں حد تک اجازت ہے، گنجائش ہے کہ ہنسی مذاق ہو گیا، لیکن ایک ہے مذاق اڑانا، اور مذاق کرنے کے اندر بھی یہ چیز جو مذاق ہم کرتے ہیں اگر دوست سے یا کسی سے بے تکلفی ہے، تو اس چیز کا وہاں پہ بھی خیال رکھیں کہ 4 بندوں کے سامنے مذاق نہ ہو، کہ میں تو اس کا مذاق لے رہا ہوں لیکن جو دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو دوسرے انداز میں لے اور اس کے اوپر مذاق کرنا شروع کر دے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے۔ تو اگر مذاق کر بھی رہے ہیں تو ان لوگوں کے درمیان کریں جہاں مذاق ہی لیا جائے، یا مذاق کو مذاق ہی سمجھا جائے، یعنی ایسے بندے جو نئے بندے ہیں ان کے سامنے مذاق بھی نہ کیا جائے، اور مذاق اڑانا یہ تو اور آگے کی بات ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والوں، مردوں اور عورتوں، کسی کا مذاق مت اڑایا کرو، ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر ہو۔ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور کسی کو لعن طعن غلط جملے نہ کسا کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے القابات سے نہ نوازا کرو، برے القابات سے نہ بولا کرو، کوئی کمی کوتاہی، کوئی اس کے اندر بیماری دیکھو، اس بیماری کی وجہ سے اس کو مشہور کر دیا، یا کوئی نئے القابات سے اس کو نئے القابات اس کو دینے شروع کر دیے، فرمایا کہ اس کو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کبھی بھی برے القابات سے اس کو مت پکارنا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا یہ عادت جو ہے برے القابات سے نوازنا اور کسی کا مذاق اڑانا، لعن طعن کرنا، یہ ایمان کے بعد مسلمان
کوئی شخص اگر یہ کرتا ہے تو ایمان کے بعد یہ بہت بڑا فسق و فجور والا کام ہے. فرمایا ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون. اگر کوئی شخص اس سے باز نہیں آتا، اس بیماریوں سے باز نہیں آتا، تو فرمایا کہ وہ شخص ظالم ہے. وہ شخص کیا ہے؟ ظالم ہے، اگر ان برائیوں سے اگر وہ شخص نہیں نکل رہا. اور میں نے بتایا یہ بنیادی چیزیں ہیں جو لڑائی جھگڑے کے فساد کا جڑ ہوتی ہیں، اسی سے پھر آگے جا کے بڑے بڑے لڑائی جھگڑے بنتے ہیں. آگے جو فرمایا ہے یا ایھا الذین، ایک اور حکم فرمایا، یہ بھی بہت بڑا حکم فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی کافروں کو حکم نہیں دیا جا رہا، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ بات معلوم، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بیماریاں ایمان والوں کے اندر ہوتی ہیں، مسلمانوں کے اندر ہوتی ہیں، اور آج کے دور میں اس معاشرے کے اندر تو بہت پھیلی ہوئی ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو، اجتنبوا، اجتناب کرو، من الظن، بد نہیں، آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان کرنے سے بہت حد تک امکان اپنے آپ کو کیا کرو؟ بچاؤ. بہت زیادہ گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. فرمایا کیوں بچاؤ؟ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بہت دفعہ بعض گمان ایسا ہوتا ہے جو گناہ ہوتا ہے. جو بہت زیادہ گمان اگر کوئی کسی کے بارے میں ہوتا ہے تو بہت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے گمان وہ بد گمانی میں ہو جاتے ہیں. یہاں پہ فرمایا کہ بہت گمانوں سے کیا کرو؟ اپنے آپ کو بچاؤ. اچھا، گمان کی اب دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ کسی کے ساتھ حسن ظن رکھنا، کسی کے معاملے میں، ہر معاملے میں سامنے والے شخص سے حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، اس کے بارے میں اچھی باتیں سوچنا، اچھی باتیں کرنا، یہ ہوتا ہے. تو اس کی تو اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ یہ گمان تو ہر انسان کے مطابق ہونا چاہیے. اگر کوئی کسی کے شخص میں کوئی برائی بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ اچھا گمان کریں کہ کوئی اور مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے اس نے اس غلط کام میں پڑا، کوئی اس طرح کے گمان ہم کر لینا چاہیے کسی سامنے کے بارے میں. لیکن ایک گمان وہ ہوتا ہے جس کو بد گمانی کہا جاتا ہے، کہ انسان کسی کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے، کسی کے بارے میں غلط خیال لے کر آ رہا ہے. اس لیے فرمایا ان بعض الظن اسم، کیونکہ بہت سارے گمان ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہی گناہ ہے، جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو انسان، اگر کوئی شخص کسی کو دیکھا کچھ کرتے ہوئے، اگر اس نے کچھ ایسا کیا بھی نہیں ہے، ہم نے اپنے ذہن میں یہ سوچ لیا کہ یار، فار ایگزامپل، ایک یہ چیز کہی جاتی ہے، سننے کو ملتی ہے کہ ہم وہاں گئے تو اس شخص نے مجھے دیکھا بھی، مجھے سلام بھی نہیں کیا. ایسی باتیں آتی ہیں سامنے سے. تو یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ غلط گمان کیا اس کے متعلق کہ وہ شخص نے مجھے دیکھا اور مجھے اس نے کیا نہیں کیا؟ سلام بھی نہیں کیا. پھر یہاں سے پھر اس کے غلط گمان شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر اس کے بارے میں پھر یہ گمان پھر بغض میں بدل جاتا ہے، پھر عداوت میں، پھر اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑے تک بات چلی جاتی ہے. تو اگر ہم وہاں پہ یہ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہی نہ ہو، یا اگر سلام اس نے نہیں کیا تو آپ کر دیتے سلام، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہی سلام کرے گا. ایک تو آج ہم نے سلام کو کسی خاص چیزوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے کہ اگر کوئی مہمان جا رہا ہے تو گھر والے جو ہے نا وہ مہمان کو سلام کریں گے، مہمان سلام نہیں کرے گا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ سلام کا حکم تو سب کو دیا گیا ہے. اسی طرح ایک یہ بھی ہم نے کانسیپٹ بنا لیا کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے گا، بڑا چھوٹے کو سلام نہیں کر سکتا. اگر بڑا نے چھوٹے کو سلام کر دیا تو بڑا معاملہ ہو جائے گا، بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا. ایسا بالکل نہیں. ہاں ٹھیک ہے، چھوٹے کو بڑے کو سلام کرنا چاہیے، آنے والے کو، جانے کو، دیکھنے والے کو سلام کرنا چاہیے، یہ ساری چیز ہے. لیکن اگر سامنے والا سلام نہیں کر رہا تو آپ آگے بڑھ کے سلام کر لیں. اور اگر آپ سلام کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کو توفیق ہو جائے گی، یا اس نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے سوچا کہ آپ نے گمان یہ کیا اس نے مجھے دیکھا، اور ہو سکتا ہے اس نے نہیں دیکھا ہو، یا آپ کی آواز اس نے نہیں سنی اور اس نے آپ کو سلام نہیں کیا ہو. تو یہ چیز فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، کہ بہت دفعہ جو گمان ہم کر لیتے ہیں کسی کے بارے میں وہ گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ایک اور حکم یہاں پہ فرمایا ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹو میں مت لگا کرو، کسی کے بارے میں جاسوسی مت کیا کرو. کہ اگر کوئی بات سامنے، کوئی بات ہو رہی ہے، یہ فیملی یا خاندانی نظام بتایا جا رہا ہے، خاندانی نظام، فیملی سسٹم اگر سدھارنا چاہتے ہو، سورۃ الحجرات کی تعلیمات پڑھا کرو. میں تو کہتا ہوں جو خاندان والے ہیں، یا جو خاص طور پر جو نئی شادی ہوئی ہے،
تو جو بیوی ہے اور اس کے علاوہ جو میاں صاحب ہیں دولہے، ان کو یہ سورۃ الحجرات کا مطالعہ لازمی کرنا چاہیے۔ اسی طرح گھر کی ساس سسر ان سب کو سورۃ الحجرات کا مطالعہ لازمی، یعنی خاندانی کا جو فرد ہے، جو ایک فرد چل رہا ہے، وہ ساس سسر ہے، بہو ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، ان سب کو یہ سورۃ الحجرات کا مطالعہ کرنا لازمی ہے۔ اس کے اندر ساری وہ برائیاں ہیں جس کی وجہ سے خاندانی نظام برباد ہو جاتے ہیں، خاندانی فیملی سسٹم تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ اگر یہ سورۃ الحجرات کو اگر مطالعہ کریں، اس کے اندر کی جو باتیں اللہ نے ہمیں کی ہیں ان سے بچنے کے لیے اگر ان سے بچیں، تو وہ گھر آپ کا جنت بن جائے گا۔ وہ فیملی سسٹم آپ کا جنت، آپ کو مزہ آئے گا اس فیملی سسٹم میں اگر ان برائیوں سے بچیں گے۔ فرمایا ولا تجسسو، کسی کی ٹو میں مت لگا کرو، کسی کی جاسوسی میں مت لگا کرو۔ تو کتنا بڑا حکم دے دیا کہ آج بہت سے لڑائی جھگڑے اسی جاسوسی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اسی ٹو کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ بھائی میں ساس بہو کے ٹو میں لگی ہوئی ہے، بہو ساس کی ٹو میں لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح بھائی بہن آپس میں لگے ہوئے کہ بھائی اس کے اگر کسی کا بھائی اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں زیادہ دے رہا ہے، تو دوسرا بھائی اس کے ٹو میں لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ ولا تجس، فرمایا کسی کی ٹو میں مت لگنا، کسی کی جاسوسی مت کرنا۔ اگر آپ کے بھائی کو اللہ نے دیا ہے تو اس کے لیے اور دعا کریں، اگر دعا نہیں کر سکتے تو تجسس تو نہ کریں، ٹو میں تو نہ لگے، کسی کی برائی تلاش کرنے میں تو نہ لگے کہ کوئی برائی مجھے مل جائے اور میں پھر اس برائی کو اٹھاؤں اور اس بھائی کو، اس بہن کو، بہو کو، ساس کو بدنام کر سکوں۔ تو فرمایا ولا تجسسو، کسی کی باتیں چھپ چھپ کر مت سننا، کسی کی باتوں کو کان لگا کر مت سننا۔ فرمایا کہ ولا تجسس، کسی کی ٹو میں نہ لگنا۔ فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی ایک دوسرے کی غیبت مت کرنا۔ یہ قرآن کا حکم ہے غیبت کا۔ فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی ایک دوسرے کی غیبت مت کرنا، کہ کسی کی برائی دیکھی اور برائی کو کسی کو سامنے، تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ اس کو کیا کر دینا، چھپانا، اس برائی کو کیا کرنا، چھپانا۔ اگر آپ نہیں چھپا سکتے تو کم از کم غیبت مت کرنا۔ یعنی یہ ہے کہ کسی کی میں نے برائی دیکھی، اب 4 بندوں کے سامنے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ برائی ہے، میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے اس طرح کہا، یا میں اس کے پاس گیا تو مجھے اس نے اس طرح ریئیکٹ کیا۔ یہ ساری چیزیں اس کی غیر موجودگی میں، وہ باتیں جو اس کو بری لگے اگر اس کے سامنے کی جائے، وہ باتیں اس کی غیر موجودگی میں کسی کے اور کے بارے میں کرا جائے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس غیبت، یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اس غیبت سے بھی کیا کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اور شیخ سعدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے نا، اگر آپ کے سامنے کوئی شخص کسی کی برائی کر رہا ہے نا، تو لازمی یہ بات یاد رکھنا، وہ آپ کی برائی بھی کسی اور کے سامنے لازمی کرتا ہوگا۔ تو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر کوئی شخص، اگر آپ اپنے اندر دیکھ لیں، اپنے آس پاس میں دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور دوسروں کی برائیاں آ کے کرتا ہے، تو یاد رکھنا یہ آپ کی برائی بھی کہیں اور کرتا ہے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ یہ غیبت کا مرض ایسا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بڑا اس نے شو کیا کہ بھائی آپ میرے اچھے پکے دوست ہیں، آپ کی باتیں راز ہیں، آپ کی کوئی باتیں لیک نہیں ہوئی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر وہ کسی اور کی بات اگر آپ کے سامنے کر رہا ہے تو آپ کی بات بھی کسی اور کے سامنے کرے گا۔ تو فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت نہ کرنا۔ اور غیبت کرنے کا انجام کیا ہے، غیبت کرنے کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم کسی اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فرمایا اگر کیا یہ بات تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، اور وہ بھی کون سا بھائی، اخی میتن، جو مرا ہوا ہے، یعنی کسی مرے ہوئے بھائی، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تم کیا پسند کرو گے؟ بالکل نہیں کرو گے۔ فکرہتموہ، تم اس کو ناپسندیدہ کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی بھائی کی، کسی بہن کی غیبت کرنا، یہ دراصل ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا، اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہو چکا ہے اس سے متعلق، یہ آیت ہم نے پڑھی۔ اب ہمیں یہ کیا سوچ سکتا ہے، بھائی ہم تو کھا ہی نہیں رہے مردے بھائی کا گوشت،
قرآن کیسے کہہ رہا ہے مردہ بھائی کا کوئی؟ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو احساس نہیں ہوتی، لیکن انسان اس گناہ میں لگتا ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ تم نے ہاں گوشت کھایا تھا، وہاں جا کے پتہ چلے گا، پھر اس کا گناہ تمہیں وہاں پر، اس کا انجام تمہیں وہاں پر بھگتنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون آئی، خاتون آ کے کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے۔ تو فرمایا آپ علیہ السلام نے تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ خاتون نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور میں نے کچھ ایسا کھایا بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں کیا ہو، درد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گئے کہ اس کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے خاتون، اب اپنی حلق کے اندر انگلی ڈالو اور انگلی ڈال کے الٹی کرو۔ اس شخص نے اپنی حلق کے اندر انگلیاں ڈالی اور انگلیاں ڈالنے کے بعد الٹی کی۔ جب الٹی کی تو اس کے الٹی میں سے گوشت کے لوتھڑے نکلے، گوشت کی بوٹیاں نکلی۔ وہ عورت حیران پریشان کہ میں نے آج کیا چند دنوں سے گوشت نہیں کھایا، ایک عرصے سے گوشت نہیں کھایا، میری الٹی میں گوشت کیسے آیا؟ پیغمبر نے فرمایا تم نے لازمی غیبت کی ہوگی کسی کی۔ قرآن کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے، وہ دراصل ایسا ہے کہ آپ نے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تو وہ غیبت تم نے کی ہوگی، تو وہ حکم جو قرآن نے دیا تو وہی گوشت تمہارے پیٹ سے نکلا ہے اور اسی وجہ سے تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو پسند ناپسندیدہ کرو گے اگر تمہارے سامنے مردہ بھائی کا گوشت لا کے رکھ دیا جائے، تم ناپسندیدہ، تم ہائے پر، تم غصے میں آؤ گے، تم اس کو مارنے کی دھمکیاں دو گے کہ تم نے یہ کام کیا کیا۔ تو یہ غیبت کا کام، غیبت کا بدلہ ایسا ہی ہے کہ کسی مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے بارے میں ڈرتے رہنا، اللہ کے عذابات سے ڈرتے رہنا۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحمت نازل کرنے والا ہے۔ تو یہ سورۃ الحجرات کی 2 آیت ہے، آیت تو 2 ہے لیکن حکم ان دونوں آیت سے بہت بڑے بڑے ملے ہیں، بہت بڑا بڑا پیغام ملا کہ انسانوں کو ان پیغامات میں لگنا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جب انسان بفرد، میں نے کل ہی بتائی تھی یہ بات کہ معاشرہ ہمیشہ فرد سے بنتا ہے اور وہ فرد ہمیشہ میں ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو کیسے بدلوں۔ میں اپنے آپ کو بدلوں گا یا بدلوں گی تو میرے بچے بدلیں گے، میرے خاندان بدلیں گے، میرے ماں باپ بدلیں گے۔ جب تک اپنے آپ سے محنت شروع نہیں ہوگی، معاشرہ کبھی بھی نہیں سدھر سکتا۔ معاشروں کو اگر سدھارنا ہے، معاشرے کے اندر سے اگر برائیاں ختم کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، اپنے آپ پر محنت کرنی پڑے گی۔ اور یہ سارے وہ حکم ہیں جو انسان اپنے آپ پر محنت کرے، اس کے مطابق وہ ساری باتیں کے اوپر چلے تو بہت سے مسائل سے نکل سکتا ہے، بہت سے لڑائی جھگڑوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم ہمیں سورہ حجرات سے مل رہا ہے، ہم جو شروع کی ہے ہم نے سورہ حجرات، آج بھی کل بھی جو حکم ملا اس میں ہمیں اس حکم پر چلنے والا بنائے، اور جو برائیوں کوئی مذمت آئی ہے ان برائیوں سے بچنے والا بنائے۔ آج جو ہمارے پاس حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام سے کسی ایک صحابی نے عن ابی امامۃ ان رجلا سأل رسول اللہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات کیسے پتہ چلے گی؟ فرمایا قال اذا سبقتک حسنتک وساعتک سیئتک فانت مؤمن۔ پر پیغمبر علیہ السلام نے ایمان کو چیک کرنے کا ایک تھرمامیٹر دے دیا، ایک کیا کہتے ہیں، ایک آلہ دے دیا کہ یہ آلہ لے لو، اس آلے سے اپنے ایمان کو چیک کر لینا۔ اگر یہ آلے کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو ایمان تمہارے اندر موجود ہے، اگر نہیں پائی جا رہی تو سمجھ جانا تمہارے اندر سے ایمان نکل گیا۔ فرمایا اگر تم کوئی نیکی کا کام کرو نا، اگر تم کوئی اچھا کام کرو تو اچھا کام کرنے کے بعد تمہیں دلی طور پر اس سے خوشی محسوس ہو، یعنی میں نے کوئی نیکی کا کام کیا، اس پر کوئی خوشی محسوس ہو، یار میں نے یہ اچھا کام کر لیا، تو اگر یہ کیفیت اگر پائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر فرمایا کہ اگر کوئی تم برا کام کرو اور برا کام کرنے پر وہ جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، برا کام اگر کرو اور اس برا کام کرنے کے بعد تمہارے دل کے اندر اگر اس کے خلاف کوئی برائی پیدا ہو رہی ہے، یعنی اس کو تم ناپسندیدہ سمجھ رہے ہو، یار مجھ سے یہ کام بہت غلط ہو گیا، میں انجانے میں ہوا، یہ جان بوجھ، اگر یہ کیفیت ہو رہی ہے، یعنی اچھے کام پہ خوشی محسوس ہو رہی ہے اور غلط کام کرنے پر غمی محسوس ہو رہی ہے، رنج ہو رہا ہے، شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، تو فرمایا یہی ایمان ہے۔ فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِن، پس یہ شخص کیا ہے؟
مومن ہے. تو ہمیں اپنے اندر اندازہ لگائیے، اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خوشی کے اوپر تو چلو خوشی محسوس ہونا یہ تو عام سی بات ہے. ہمارے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں برائی کرنے پر برائی محسوس بھی نہیں ہوتی. ہم نے شادیاں کی، شادیاں ہم نے کر لی، شادی کے اوپر سارے وہ رسمیں کی ہیں جو باطل رسمیں ہیں، جس کو رسول اللہ نے منع کیا، ناچ گانا. اسی طرح دوسرے ایسے رسم جو فحش رسم ہے، جس کو پسند پیغمبر نے جس کی مذمت آئی ہو، جس میں خصوصاً طور پر یہ ناچ گانے کی جو باتیں ہیں. اگر ہم ناچ گانا کر رہے ہیں شادی میں اور ہمارے دل میں یہ اگر احساس نہیں آ رہا نا کہ یہ میں نے غلط کیا، یہ میں غلط کر رہا ہوں، تو فرمایا یہ شخص مومن ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو مومن سے نکال لے. مومن کی نشانی بتا دی کہ ایمان والا وہ ہوگا جب اچھائی کرے گا تو اس کے دل میں خوشی ہوگی، اور جب برائی کرے گا تو اس کے دل میں اس برائی کی مذمت پیدا ہوگی، اس برائی کی وجہ سے رنج پیدا ہوگا اور ناگواری پیدا ہوگی. اگر یہ دونوں علامتیں اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو یہ شخص مومن ہے. اور اگر برائی کر رہا ہے اور برائی کے اوپر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہو رہی، کوئی رنج بھی نہیں ہو رہا، وہ لگا ہوا ہے تو لگا ہوا ہے وہ. بلکہ آج تو یہ ہوتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب شادی میں اگر ناچ گانا نہ کرو، اگر کسی کو کہو تو کہہ رہے ہیں شادی کر رہے ہیں، میت تھوڑی اٹھا رہے ہیں، انتقال تھوڑی کسی کا ہوا ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ہم نے گناہ کو باقاعدہ انجوائے کر کے کر رہے ہیں، گناہ کو اچھی چیز سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ تو بہت خطرناک بات ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں ایمان والا وہ ہوتا ہے اگر کوئی گناہ کرے تو اس کے دل میں اس کے خلاف ناگواری پیدا ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم میں سے بعض، اکثر کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو برائی کرنے پر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے گھر والوں نے اتنا ناچا، میرے گھر والوں میں یہ بینڈ آیا تھا، میرے گھر میں یہ دیگ آیا تھا، یہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا تھا، کیا گانے بجے ہیں، اس کے اوپر خوشی محسوس کی جاتی ہے. بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے کہ برائی کے اوپر خوشی کا محسوس ہونا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ یہ جو ایمان کی کیفیت میرے اندر سے نکل تو نہیں گئی کہ پیغمبر جو فرمانے ہیں برائی پر ناگواری آنی چاہیے، ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ انسان کی ایمانی کی کیفیت اگر چیک کرنا ہے تو کر لے کہ خوشی کے موقع پر اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو خوشی ہو، اگر کوئی برا کام ہو تو اس کے اوپر دشواری ہو. اگر برا کام ہو جاتا ہے انسان سے، انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا خاندانی سسٹم کو دیکھتے ہوئے، میری تو چاہت ہے کہ میری شادی اچھی طریقے سے ہو، لیکن خاندان کا زور ہے، خاندان میرے اوپر سوار ہے. اگر میں نے کچھ باتیں کی تو بائیکاٹ ہو جائے گا میرا، یہ معاملات خراب ہوں گے، رشتہ داریاں ختم ہوں گی. اگر کوئی شخص کے اندر اگر پھر بھی اگر وہ اس میں برائیوں میں لگ رہا ہے لیکن اپنے دل کے اندر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ برا کام ہو رہا ہے، یہ غلط کام ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کے دل میں کم از کم ایمان تو موجود ہے. لیکن اگر اس کو یہ اچھا سمجھ رہا ہے تو سمجھا ایمان اس کے اندر سے نکل چکا ہے. تو یہ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی حدیث ہے. اس پر خصوصی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. کل ہم نے زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں کی تھیں. اچھا، زکوٰۃ سے متعلق باتیں ہوئی تھی تو زکوٰۃ سے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس 84,000 روپے ہے اور اس کو اس 84,000 کے اوپر اگر آپ کا سال گزر چکا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. یعنی ایک سال اس کے اوپر گزر گیا. یعنی اب جیسے میں نے اگزامپل دیا تھا کہ اگر کسی کے پاس 10 جون کو اتنے پیسے آ گئے اور اگلے سال 10 جون آیا اور اس کے پاس اس نے اپنا سارا مال وغیرہ حساب کیا اور اس اگلے سال کا حساب جو بھی نصاب مقرر ہو، اگر ہم 84,000 ہی کر لیں، 84,000 روپے کا اگر مال وہاں پہ اگر بن جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اب اس کی زکوٰۃ ہمیں کیا کرنی ہے، ادا کرنی ہے. اب بیچ کے اندر مال کبھی کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ابتدائی اسٹارٹنگ ڈیٹ اور اینڈنگ ڈیٹ دیکھی جاتی ہے زکوٰۃ کے اندر ہمیشہ. یعنی جس دن میرے پاس مال آیا، اتنا پیسہ آیا جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ ڈیٹ دیکھی جائے گی اور وہی ڈیٹ اگلے سال کی دیکھی جائے گی کہ اس ڈیٹ کو میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں. اس ڈیٹ کو اگر میرے پاس اتنے پیسے ہیں جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، ہمیں زکوٰۃ دینا پڑے گا. اور اگر اس ڈیٹ میں اگر ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، کم ہو گئی، تو اب زکوٰۃ آپ کو نہیں دینا. اب دوبارہ جب اتنا مال آئے گا آپ کے پاس زکوٰۃ کا متعلق اتنا زیادہ پیسہ، تو وہی ڈیٹ اب آپ کی ڈیٹ چینج ہو جائے گی، اب وہ ڈیٹ آپ کی زکوٰۃ کی بن جائے گی. اب پھر اس کو آپ کو اس کے اوپر ایک سال گزارنا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سہولتیں دی ہیں اور زکوٰۃ کا حصہ بھی صرف 2.5% مقرر کیا ہے. 2.5%. یعنی آپ نے حساب کیا
سارا مال وغیرہ نکال لیا، جو اماؤنٹ آپ کا جو کیش وغیرہ آپ کا بنتا ہے اس کو آپ 40 سے کیا کر دیں، ڈیوائڈ کر دیں، 40 سے ضرب دے دیں، جو آپ کا آنسر آئے گا وہی آپ کی زکوٰۃ کی قیمت ہے۔ تو یہ بہت آسانیاں دی کہ ایک تو بہت کم حصہ رکھا گیا کہ 2.5% سیدھا آپ کو دینا ہے، اور دوسرا 1 سال کی شرط بھی لگائی گئی کہ اگر آپ کے پاس آج پیسہ آ گیا تو آج آپ کو نہیں دینا، اگلے سال آپ کو زکوٰۃ دینا، تو 1 سال کی مہلت بھی دی گئی۔ تو شریعت نے بہت آسانیاں دی ہیں، پھر بھی ہم یہ زکوٰۃ کی قیمت نہیں ادا کرتے۔ اور یہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے، اگر کوئی شخص اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں نے اپنے پیسے کو کیا کر لیا ہے، بچا لیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یمحق اللہ ویربی الصدقات، پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سود جو ہے نا، سود جو کسی پر قرض دینا اور اس کے بعد اضافی پیسہ لینا جو ہر کوئی جانتا ہے، سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ گھٹاتے ہیں، اور صدقات کو، زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کے مال میں اور برکتیں ہوگی، اور زیادہ آپ کا مال بڑھے گا، اور اگر آپ سود لیں گے، سود لے کر آپ کو بظاہر تو لگے گا کہ بہت اچھا مال میں نے اکٹھا کر لیا، بہت سارا مال آ گیا، فرمایا یہ تمہارا خام خیال ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مال ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا، اور جو تم نے زکوٰۃ دی نا، یہ زکوٰۃ دراصل اللہ سے تجارت کی ہے، اگر یہاں دنیا میں نہیں مل رہا نا اس کا بدلہ، آخرت کے اندر تو اس کا بدلہ ہی بدلہ ہے، اور اصل بدلہ ہے ہی آخرت کا بدلہ۔ تو یہ زکوٰۃ بہت اہم چیز ہے، انسانوں کو اس کے اندر سے زکوٰۃ کو نکالنی چاہیے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو طرح طرح کی پھر وہ دوسری بیماریوں میں بھی پڑتے ہیں، طرح طرح کے ان کے معاملات آتے ہیں، جو پیسے زکوٰۃ میں نکال لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پیسے ان بیماریوں میں، ان چیزوں میں نکل جاتے ہیں۔ تو اس کی ایک فائدہ یہ زکوٰۃ کا یہ بھی ہے کہ جب انسان ٹائم ٹو ٹائم پابندی سے زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بہت سی بڑی بڑی بیماریوں سے بھی دور رکھتا ہے، جس پہ انسانوں کا مال خرچ ہوتا ہے۔ تو جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو ان چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ سمجھ لے کہ میں نے پیسہ تو جمع کر لیا، لیکن کل کو خدا نہ خواستہ ایسی بیماریاں، ایسی چیزیں اس کے ساتھ لگتی ہیں، وہ پیسے کہیں نہ کہیں سے نکل ہی جاتے ہیں، اس سے زیادہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں بات ہوگی۔ زکوٰۃ کے مصارف اس کو کہتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا ہے۔ کل تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، اب زکوٰۃ دینا کس کو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے دیکھنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ کسی کو بھی کوئی بھی ہمارے دروازے پر آیا اور تو زکوٰۃ مانگا، ہم نے ٹھک کر کے زکوٰۃ کے پیسے اٹھا کے دے دیا، نہیں، زکوٰۃ کے اندر تحقیق کرنا لازمی ہے۔ آپ نے کسی شخص کو پیسے دیے اور آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی، اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ شخص تو مستحق نہیں تھا زکوٰۃ کا، تو آپ کو دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اور سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 لوگ بتائے ہیں جن کو زکوٰۃ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا فقراء۔ فقراء اس کو کہتے ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو، یعنی کوئی ایسا شخص ہے تو اس کی آپ تحقیق بھی کریں، تحقیق کریں کہ ہاں یہ فقیر ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے فقراء ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو یہ چیز بہت زیادہ تحقیق کرنی چاہیے کہ فقراء ایسا ہے یعنی۔ اور سب سے بڑی چیز پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا جو سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو دیکھے۔ اپنے رشتہ داروں کو تو ہر کوئی جانتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں نظر دوڑائے کہ کون ان پیسوں کا مستحق ہے، کون زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگر وہ سید نہیں ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے تو ان کو اپنے رشتہ داروں کو مدد کیا، ایک تو دو اس پر ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ہے، اور دوسرا ثواب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کا، اس کا ثواب الگ ملے گا۔ تو رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے، اپنے آس پاس رشتہ داروں سے نکل کر دوست احباب ہو گئے، تعلقات والے ہو گئے، یا جس فیلڈ میں جس کا تعلق ہے، گھر میں کوئی ماسی وغیرہ آتی ہے، یعنی جو آپ سے زیادہ قریب ہیں ان کے خاندانوں میں پہلے دیکھیں کہ وہ وہاں تو کسی کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہاں اگر کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اس سے پھر آگے بڑھیں۔ فرمایا دوسرے نمبر پر مساکین ہے، مسکین وہ ہے، وہ بھی فقراء، مسکین بھی تقریباً فقراء ہی ہیں کہ جن کے پاس پیسے نہ ہو اتنا کہ وہ اپنی زندگی صحیح سے گزر بسر کر سکیں۔ فرمایا عاملین زکوٰۃ، یعنی تیسرے نمبر پر وہ جو زکوٰۃ لینے پر حکومت کی طرف سے یا زکوٰۃ دینے پر کسی مساجد کی طرف سے آپ کے پاس کوئی آئے تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک بہترین مصرف یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے مدارس وغیرہ کو دے دیا جائے، کیونکہ مدارس میں بہت سے طلبہ، وہ ایسے مدارس ہوتے ہیں یا غربا غریب طلبہ پڑھتے ہیں، صبح سے رات تک قرآن کی تعلیمات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور سارا خرچہ ان کو مدرسہ اٹھاتا ہے، تو مدرسے وغیرہ میں
زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، وہ اپنے طلباء پہ بھی لگاتے ہیں، اور ان کے جاننے والوں میں، ان کے سرکل میں پھر وہ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ لوگوں کو جانتے ہیں کہ کون مستحق ہے، تو وہ آپ کی زکوٰۃ بہت اچھی طریقے سے ادا ہو سکتی ہے۔ لیکن وہاں بھی آپ نے یہ تحقیق کرنی کہ وہ مدرسہ پیسہ لگاتا بھی ہو۔ بہت سے مدرسے والے ہیں جو پیسے تو ان کو دو، وہ پیسے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، یہ ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے مدارس بھی کو بھی ایسے دیکھیں کہ جن پر نظر بھی آ رہا ہو کہ وہ مدد کرتے ہیں لوگوں کی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا معلفۃ القلوب، یعنی وہ لوگ جو نو مسلم، جو ابھی ابھی اسلام کے اندر داخل ہوں اور ان کے پاس کوئی اتنے پیسے نہ ہو، اور آپ کو ڈر ہو کہ اگر کوئی غیر مسلم اگر کوئی ان کی آ کے مدد کرے گا، یہ دوبارہ سے کافر ہو جائیں گے، مسلمان اسلام چھوڑ دیں گے، تو ایسے نو مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایسا کافروں کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ غیر مسلم کو، کسی بھی قسم کا غیر مسلم ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا، وہ کرسچن ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی قسم کا کافر ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ البتہ اگر کوئی ایسا کافر ہے جس کو آپ نے دیکھا اور آپ کو اس بات کا گمان ہے کہ اگر میں اس کی مدد کروں گا تو یہ میرے خوش اخلاقی کی وجہ سے، میرے مدد کرنے کی وجہ سے یہ اسلام قبول کر لے گا، تو ایسے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی گمان نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ فرمایا 5 نمبر پہ فرمایا غلام کی آزادی، یعنی اگر کوئی شخص غلام ہے اور وہ آپ کے پاس آیا، یار میں مجھے پیسے سے مدد کر دو کہ میرا آقا مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس شخص کی زکوٰۃ کی مدد سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ غلام وغیرہ سسٹم تو ابھی کانسیپٹ ہے نہیں، تو میں ایک قسم ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح مقروض، یعنی ایک شخص ایک قرضوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، اتنے زیادہ قرضے ہیں اس کے اوپر کہ وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، یا اور اس کے اوپر پریشر بھی ہو لوگوں کی طرف سے کہ قرض ادا کرو، تو ایسے مقروض کی زکوٰۃ کی مدد سے مدد کر دینی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا فی سبیل اللہ، یعنی مجاہدین، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی ہم زکوٰۃ کی مد میں، اس کے اسلحے کی مد میں، اس کے کھانے پینے کی مد میں، ان کے کپڑوں کی مد میں، کسی بھی مد میں ان کی بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اور آخری نمبر میں فرمایا مسافر، کہ مسافر کو بھی ہم زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، بھلے مسافر لینڈ لوڈ ہی کیوں نہ ہو، بھلے مسافر مالداری کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک شخص ہمارے علاقے میں بہت دور دراز سے آیا ہوا ہے، اور اس کے پاس جو پیسے وہ لے کر آیا تھا سفر میں، اس کے پیسے وہ ختم ہو گئے، لیکن اس کے پیسے اس کے گھر میں موجود ہیں، بہت سارے پیسے موجود ہیں، لیکن وہ پیسے اپنے گھر سے منگوا نہیں سکتا۔ کوئی بھی ایسے مسائل ہیں کہ وہ پیسے منگوا نہیں سکتا، وہ پیسے اس کے پاس آ نہیں سکتے، اور وہ شخص مجبور ہے، اس کے پیسے ختم ہو گئے، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مسافر اپنے گھر سے پیسے منگوا سکتا ہے کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی بینک کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے اگر وہ مسافر پیسے گھر سے منگوا سکتا ہے، تو ایسے مسافر کو پیسے نہیں دیں گے۔ البتہ ایسا مسافر جو لاچار ہو، جو یا آیا اور پیسے کا کوئی بندوبست نہیں ہو پا رہا اس کے پاس سے، اور اس کو گھر پہنچنا ہے، یا جس کام سے ہے وہ کام اس کا نہیں ہوا، تو اس کام کے لیے، اس چیز کے لیے زکوٰۃ کے پیسے ایسے مسافر کو دیے جا سکتے ہیں۔ یہ 8 مصارف ہیں، مستحقین ہیں جن کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جائیں گے۔ تو اس کے اندر اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ سامنے والے کو یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ آپ اس کو اگر بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ سفید پوش ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو زکوٰۃ کے پیسے بتا کے دیں گے تو وہ پیسے نہیں لیں گے، وہ یہ سوچیں گے اب مجھے زکوٰۃ کے پیسے نہیں چاہیے، اس طرح کی بات کریں گے، اور مستحق بھی ہے وہ۔ اور مستحق تو ایسے شخص کو آپ یہ نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے، بس اس کو پیسے دے دیں، بول دیں یہ اللہ کی طرف سے، یا یہ بول دیں یہ میری طرف سے گفٹ ہے، ہدیہ ہے، بھلے آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہوا ہے، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں۔ بس اس کو ایسے ہی چپکے سے فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، ایسے صدقات دینے، ایسے زکوٰۃ دینے چاہیے۔ تو ایسے اگر بغیر بتائے بھی کسی شخص کو اگر زکوٰۃ دے دی جائے تو زکوٰۃ اس سے ادا ہو جائے گی۔ تو آج بھی ہمارا یہ آیت الکرسی اور دعائے قنوت یہ ہمارا رہ گیا ہے، اس کو ہم کل انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا موضوع اہم موضوع تھا، تو اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ سے متعلق ہم نے تقریباً مسائل آپ کو بتا دیے ہیں، تو اس میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھی جا سکتی ہے۔ اور جو خصوصی طور پر جو سورہ حجرات کے اندر جو حکم آیا ہے، جو برائیوں کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں، اس سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنا خاندان بچانا چاہتے ہیں، اگر اپنا فیملی سسٹم بچانا چاہتے ہیں، ان چیزوں سے آپ بچیں گے
تو آپ کے گھر والے خود بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے۔ اچھا، اس کے اوپر ایک چھوٹی گزارش کہ ہماری جو مصحف اکیڈمی کی جو آنر صاحبہ ہیں بنت طارق صاحبہ، آج ان کا تقریباً خاندان جو ہے وہ انڈیا وغیرہ میں رہتا ہے، تو آج ان کے نانا کا انڈیا میں انتقال ہو گیا۔ تو دعا آپ لوگ بھی کریں کہ خصوصی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نانا کی خصوصی مغفرت فرمائے، خصوصی رحمت نازل فرمائے، اور ان کے گھر والوں پر خصوصاً ان کے والدین پر، ان کے والدہ کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور تمام گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا یا رحیم یا کریم یا یا رب العالمین۔ یہ رمضان کا مہینہ آج آدھا رمضان گزر چکا، 15 روزے مکمل ہونے کو ہیں۔ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہم سے تیزی سے جا رہا ہے، یا اللہ اس رمضان کی رحمتیں برکتیں ہم سب پر نازل فرما دے۔ یا اللہ رمضان کی جو رحمتیں برکتیں جس کا وعدہ آپ علیہ السلام نے کہا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کو یہ برکتیں یہ رحمتیں ملیں گی، یا اللہ وہ ساری برکتیں وہ ساری رحمتیں ہم سب پر نازل فرما دے، ہمارے والدین پر، ہمارے اساتذہ پر، ہمارے دوست و احباب پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارا چاچا چاچیوں پر، ہمارے پھپھیوں پر، ہمارے ماموں مامیوں پر، ہمارے والدین پر، اس کے علاوہ خاندان کے تمام فردوں پر، تمام کزنوں پر، تمام بچوں پر، تمام بڑوں پر، تمام عورتوں پر، تمام نوجوانوں پر، اس طرح جو کلاس میں شامل ہیں، جو خواتین، جو مرد حضرات جو پابندی کے ساتھ یہاں شامل ہوتے ہیں، ان پر، ان کے گھر والوں پر، ان کے دوست و احباب پر، سب پر رمضان کی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ تمام کی مشکلات اگر کوئی کسی کے ساتھ لگی ہیں ان مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ صحت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما۔ دلی طور پر تو ہم سب بیمار ہیں، یا اللہ دلی بیماریوں کو دور فرما، اور جسمانی بیماریوں کے طور پہ بھی کوئی اگر بیمار ہے، کسی بھی مرض کا مبتلا ہے، وہ ساری بیماریوں سے دور فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی خاص طور پر مغفرت فرما، ہمارے جاننے والوں میں سے، ہمارے خاندان والوں میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تمام کی کامل اور کامل مغفرت فرما۔ رمضان کی رحمتیں، رمضان کی برکتیں ان کی قبروں پر نازل فرما، ان کی قبروں پہ نازل فرما۔ یا اللہ عذاب برزخ، عذاب قبر، عذاب دنیا اور عذاب آخرت دونوں سے اللہ بچا، یا اللہ دونوں سے بچا۔ اسی طرح یا اللہ یہ معلمہ بنت طارق صاحبہ ان کے نانا کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، خصوصاً ان کی بچوں پر یا اللہ صبر جمیل نصیب فرما، ان کے تمام متعلقین، تمام مستحقین، تمام ایسا جو ان سے تعلق ہے، جن سے بھی ان کا تعلق تھا، یا اللہ سب کو، یا اللہ سب کو صبر جمیل نصیب فرما، اور ان کے نانا صاحب کی کامل مغفرت فرما۔ رمضان کی برکتیں ان کی قبر پر نازل فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اسی طرح جو لوگ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اس رمضان میں، رمضان سے پہلے دنیا بنی ہے جب سے آج تک، یعنی اور آئندہ کے بعد جتنے لوگ بھی اس دنیا سے جائیں گے ایمان کی حالت میں، سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.